الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے حالات حاضرہ کے تناظر میں بات چل رہی تھی کہ جس معاشرے میں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں جرائم کی شرح کثرت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جرائم میں بالخصوص خواتین کی بے حرمتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، ناحق قتل و غارت گری ایسے اندوہناک واقعات ہیں کہ جس کو سن کر انسان کی طبیعت
لرز جاتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو کہ ایک اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے تھا، جس معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے تھی، اس معاشرے کے اندر بجائے اس کے کہ لوگوں کے حق کو ادا کیا جائے، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے، عزت اور آبرو کا تحفظ کیا جائے، اس معاشرے کے اندر نہ عزت محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، تو آخر یہ درندگی اور یہ حیوانیت انسان کے اندر کس طرح سے آ گئی؟ اس پر بات چل رہی تھی کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، اور جب تک اس کے سبب کو دور نہ کیا جائے، سبب کا علاج نہ کیا جائے، اس کی جڑ کو ختم نہ کیا جائے، اس وقت تک معاشرے سے وہ جرم اور وہ ناانصافی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اس ناانصافی، اس جرم کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب گھروں کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کا نہ ہونا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر ماں باپ کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ ان کی اولاد اچھی اولاد بنے، نیک اولاد بنے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے اس پر محنت کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جس زمین پر محنت کی جاتی ہے اس زمین سے فصل اچھی اگتی ہے، اور جب زمین پر محنت کرنا چھوڑ دیا جائے تو زمینیں بنجر ہو جایا کرتی ہیں۔ یہی کچھ ہماری اس نسل کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ ہماری اولاد مثل ہماری زمینوں کے ہے، اس سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے، اور جب اس زمین پر ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا تو پھر یہ نسل بڑھتی تو ہے، جوان تو ہوتی ہے، ماں باپ اسے پال پوس کر جوان تو کرتے ہیں، لیکن یہ نسل ایسی نسل ہوتی ہے جو بے ثمر بھی ہوتی ہے کہ اس کے درخت پر پھل نہیں لگتا، اور اس کے سائے سے کسی کو راحت حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے وہ گھر کی تربیت کا ہے، اور اس کے ذمہ دار ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں۔ آج کے اس معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مادیت پرستی کی ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور انسان ایک ایسے ہیجان کے اندر مبتلا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہر آدمی دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ آج انسان کو یہ تو فکر ہے کہ میرا مکان دوسرے کے مکان سے اچھا ہونا چاہیے، میرا لباس دوسرے کے لباس سے اچھا ہونا چاہیے، میرا معیار زندگی دوسروں سے بلند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شریعت منع نہیں کرتی، اگر شریعت کی حدود میں رہ کر کوئی اپنے معیار زندگی کو بلند کرتا ہے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ جو سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی کہ میری اولاد یہ اچھا انسان بھی بن جائے، کہ انسان کے لبادے میں اس کے اندر انسانیت بھی تو ہونی چاہیے، اور اس آدم کے لبادے میں اس کے اندر آدمیت بھی تو ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز کا حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ انسان بڑے بڑے عہدے اور منصب حاصل کر لیتا ہے، انسان بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، لیکن سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ انسان کا انسان بننا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے بڑے بڑے عہدوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں، اور حکومت کے بڑے بڑے منصب بھی پا لیتے ہیں، لیکن جب وہ اچھے انسان نہیں ہوتے، ان کے اندر انسانیت موجود نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر بھی کرپشن ہوتی ہے۔ پھر شخصیات تو مالدار ہوتی ہیں لیکن ملک اور عوام غریب ہو جاتے ہیں، ملک اور عوام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ عہدے اور منصب تو انہوں نے حاصل کیے
لیکن چونکہ اندر ان کی انسانیت نہیں تھی، وہ اندر سے سچے انسان نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے وسائل پر وہ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ملک اور معاشرے دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج جس چیز کے جہاں پر بیت اللہ میں 360 بت رکھے گئے تھے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کا گھر ہو، اس زمین پر وہ اللہ کی نشانی ہو، اس گھر کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہو، جبکہ وہ ذات تو مکان سے پاک ہے، لا مکان ہے، لیکن اس گھر کے اندر 360 بت رکھ کر جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جو آدم علیہ السلام نے بنایا ہو، ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی تجدید کی ہو، اور اس گھر میں 360 بت رکھ دیے جائیں، اس سے انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا۔ اور پھر اس بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا جائے اور اس برہنہ طواف کرنے کو باعث فضیلت سمجھا جائے اور ان بتوں کو پکارا جائے۔ طواف تو بیت اللہ کا کیا جائے لیکن لات و عزا کو ان بتوں کو پکارا جائے، اور وہ معاشرہ اس میں انسانیت کی اتنی تذلیل ہو اور آپس کے فسادات اتنے عروج پر ہوں کہ جہاں پر اگر کوئی کسی کی اونٹنی کو پتھر مار دے، اس پتھر مارنے پر بھی 100 سال آپس کے اندر لڑائیاں ہوں، نسلیں تو ختم ہوتی جائیں، نسلیں تو بدلتی جائیں، لیکن لڑائی منتقل ہوتی چلی جائے، وہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہ لے، اتنی نا اتفاقی۔ اور وہ معاشرہ کہ جہاں پر اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، بیٹیاں تو کتنی پیاری ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اس بیٹی کے ہونے کو باعث عار سمجھا جائے اور ان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ انسان چشم تصور کے اندر اگر اس کا خیال لے کر آئے کہ کیا انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹی اس کا جگر گوشہ ہوتی ہے اور بیٹوں سے زیادہ پیاری بیٹی ہوتی ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اسے گڑھا کھود کر اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا جائے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس معاشرے کی پستی کا کیا عالم تھا، اس معاشرے کے اندر جہالت کس درجے عروج پر تھی، اور ایسے معاشرے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو مبعوث کیا گیا، لیکن سب سے پہلی چیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی سچائی تھی، آپ کے قول کی سچائی تھی کہ جس نے نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ اور مقام دلایا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ مالداری سے عزت ملتی ہے، کسی تعلیم سے عزت ملتی ہے، یاد رکھیے کہ اصل عزت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کے کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ مال کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو فانی چیز ہے، اور عزت تو باقی چیز ہے کہ آج دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، صحابہ چلے گئے، اہل بیت چلے گئے، اولیاء امت دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی عزتیں، ان کی تکریم، ان کا احترام آج بھی باقی ہے۔ تو یہ عزتیں باقی رہ جاتی ہیں، یہ نیک نامی باقی رہ جاتی ہے، یہ نیک کردار باقی رہ جاتا ہے۔ باقی مال کو کون ساتھ لے کے جاتا ہے؟ اور کیا کوئی کسی کو مالداری کی وجہ سے یاد کرتا ہے؟ اور اگر کسی کو یاد بھی کیا جاتا ہے تو فرعون اور حامان کو یاد کیا جاتا ہے اور برے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے کردار کے، اپنے قول کے سچے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماحول اور اس معاشرے کے اندر کہ جو اتنی پستی اور گراوٹ کا شکار تھا، لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر کتنی ہی گراوٹ اور پستی آ جائے، لیکن اگر انسان کے کردار کے اندر سچائی موجود ہے، مضبوطی موجود ہے، تو ایک انسان بھی اس برائی کے اوپر غالب آ سکتا ہے اور اس برائی کو سچائی سے بدل سکتا ہے۔ اسے کردار کی مضبوطی چاہیے۔ آج ہوتا ہی ہے کہ لوگ دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اگر دوسرا کوئی غلط بولتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے بھی غلط بولنے لگتے ہیں، کوئی اگر غلط لباس پہنتا ہے تو دوسرے بھی غلط لباس پہننے لگتے ہیں۔ آج کیفیت یہ ہے کہ کردار کے اندر وہ سچائی موجود نہیں، وہ مضبوطی موجود نہیں، کہ لوگ اپنے رنگ بدلنے لگتے ہیں۔ ارے بھائی ہمارا تو ایک ہی رنگ ہے اور وہ رنگ تو محمدی رنگ ہے۔
یہ کردار کا بدلنا کیسا، یہ لباس کا بدلنا کیسا؟ شخصیت تو انسان کی ایک ہی ہوتی ہے، اور اس شخصیت کا لبادہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، جسے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین نمونہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آج بھی اس طریقے پر عمل کر کر انسان سرخرو اور کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہ دنیا پر غالب آ سکتا ہے۔ صرف مضبوطی کی ضرورت ہے اور سچائی کی ضرورت ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں مبعوث کیا گیا تو پہلے لوگ صادق اور امین کہتے تھے، اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے توحید کے کلمے کی دعوت دی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کلمے کے اندر تمہاری پناہ ہے، ان بتوں کی پرستش میں فلاح نہیں، اس کلمے کے اندر تمہاری کامیابی اور فلاح ہے۔ بس وہی لوگ دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے، اور پھر اس وقت جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کو گزارا ہے کہ نبوت ملنے کے 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، 40ویں شخص ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایمان لے کر آتے ہیں جب 40 کا عدد پورا ہوتا ہے، اور پھر اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج نماز چھپ کر ادا نہیں کی جائے گی، ورنہ نماز بھی چھپ کر ادا کرتے تھے، آج نماز اعلانیہ ادا کی جائے گی اور بیت اللہ میں جا کر ادا کی جائے گی۔ تو بیت اللہ میں جا کر مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ وہ معاشرہ اتنی گراوٹ اور پستی کا شکار تھا۔ بات میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر محنت کی وہ انسانوں کی کردار سازی پر محنت کی، اور آج ہماری محنتوں کا مرکز اور محور کردار سازی نہیں ہے، ہم ظاہر سازی کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ اچھا مکان بنا لیتے ہیں، اچھا کاروبار کر لیتے ہیں، اچھی نوکری حاصل کر لیتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھا کھلا دیتے ہیں، پہنا دیتے ہیں، لیکن اسے اچھا انسان بنانے پر ہم محنت نہیں کرتے، یعنی کردار سازی پر محنت نہیں کرتے۔ اور تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی کہ آنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگوں کی کردار سازی کی جائے، یعنی انسان کو اچھا انسان بنایا جائے، اور آج اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی، اور اس محنت کا یہ اثر تھا، چاہے اس محنت کی کامیابی کی رفتار بظاہر کم نظر آتی تھی کہ مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو اسلام قبول جنہوں نے کیا، اور اس میں بھی یہ کیفیت ہوئی کہ جب کفار کے مظالم بڑھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ایسا کرو کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ جو آج کا ایتھوپیا ہے، افریقہ کا ایک ملک ہے۔ تو صحابہ جو تعداد تو پہلے ہی تھوڑے تھے، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ کے انصار آپ کی خدمت میں آنا شروع ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹی سی جماعت نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت بھی کس طرح سے کی کہ مکہ میں اپنے سامان کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑا، کوئی پاس پلے کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک تنہا جان کے ساتھ نکل جاتے تھے، لیکن اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اپنے کردار کی حفاظت کے لیے ہجرت کو ترجیح دیتے تھے مال و دولت پر۔ مدینہ طیبہ میں یہ جماعت پہنچی، اور پھر مدینہ طیبہ کے جو حالات ہیں، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ایک رشتہ اخوت اور بھائی چارے کا قائم ہوا، آج دنیا اس کی مثال قائم نہیں کر سکتی کہ وہ کس طرح کا وہ رشتہ تھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ ابھی تو عبادات بتدریج نازل ہو رہی تھی، یہ نہیں تھا کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ سب کے سب ایک دم آ گئے۔ شریعت کے احکامات آہستہ آہستہ آئے، نماز آئی، پھر اس کے بعد روزہ آیا،
پھر اور چیزوں کی زکوٰۃ کی فرضیت آئی، شراب کی ممانعت آئی، وغیرہ وغیرہ بہت سے احکامات ہیں. تو وہ احکامات بتدریج آئے، وہ آہستہ آہستہ آئے، ایک دم سارے احکامات نہیں آئے، کیونکہ مقصود یہ نہیں تھا کہ سب عبادت گزار بن جائیں. مقصود تو یہ تھا کہ عبادت تو اللہ کی کریں لیکن اچھے انسان بن کر کریں، اچھے کردار کے ساتھ کریں، ان کا کردار اچھا ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مرکز اور محور جو تھا وہ کردار سازی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب وہ کردار بن کر تیار ہوئے تو وہ کردار بن کر ایسے تیار ہوئے کہ جو ماضی میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ اسلام کی لڑی کے اندر پرو دیے گئے اور ان کے کردار کو جب پالش کر دیا گیا تو وہ آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ پھر اپنی جان پر، اپنے مال پر دوسرے کی جان اور مال کو ترجیح دینے لگے. وہ دوسروں کی جان اور مال کے محافظ بن گئے. تو یہ چیز کس طرح سے حاصل ہوئی؟ بھائی یہ چیز کردار سازی کے ذریعے سے حاصل ہوئی. میں یہ کر رہا ہوں کہ آج جس چیز کا فقدان ہے، جس چیز کی کمی ہے، وہ آج گھروں کے اندر کردار سازی کے اوپر توجہ نہیں ہے کہ انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کی گفتار کیسی ہونی چاہیے. پہلے تو دیکھا جاتا تھا کہ بچے کی زبان سے اگر کوئی ناموزوں لفظ نکل جاتا تھا تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی تھی کہ یہ لفظ اس کی زبان سے نکلا تو کیسے نکلا، اور یہ لفظ سیکھ کر آیا تو کہاں سے سیکھ کر آیا. اتنی ماں باپ کی نظر ہوتی تھی. اور آج یہ کیفیت ہے کہ بچہ گالی بکتا ہے لیکن ماں باپ کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ گالی بک رہا ہے. اور یہ گالی بکنا کیا ہے؟ یہ شیطان کی نجاست ہے، یہ شیطان کا فضلہ ہے جو انسان کے اندر سے نکلتا ہے. یعنی لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر شیطان کی نجاست اور غلاظت بھری ہوئی ہے جو گالی کی شکل میں باہر نکل رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ گالی بکنا کوئی کمال کی چیز ہے. ارے اس سے زیادہ انسانیت کی پستی اور تذلیل ہو نہیں سکتی کہ ایک ایمان والا بندہ ہو اور اس کی زبان پہ گالی آئے. اور بعض لوگوں کا عجیب مزاج ہوتا ہے کہ بات بات میں گالیاں بکتے ہیں. تو بھائی کس چیز کو آپ گالی بک کے کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ کوئی خوبی اور کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو پستی اور ذلت کی بات ہے. اور آپ اپنی پستی اور ذلت کا ترانہ خود گاتے ہیں تو یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ آج کے معاشرے کے اندر جو سب سے بنیادی خرابی ہے وہ گھروں کے اندر اولاد کی تربیت کا اہتمام نہیں ہے، اور اس میں قصوروار ماں باپ ہیں. جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وہ اولاد جب غیروں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے، اس کی صحبت بگڑ جاتی ہے، اس کی عادات بگڑ جاتی ہیں، اس کا کردار اور اس کی گفتار بگڑ جاتی ہے، پھر وہ اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اب ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، ماں باپ روتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ تو بگڑ گیا. تو ظاہر ہے کہ جس زمین کے اوپر آپ نے محنت نہیں کی اس زمین نے بنجر ہی ہونا تھا، اس زمین نے ناکارہ ہی ہونا تھا، وہ زمین آپ کے لیے کارآمد نہیں ہونی تھی. کیونکہ آپ نے اس کے اوپر محنت نہیں کی تو آج کیوں روتے ہو کہ یہ بچہ تو ایسا ہو گیا؟ اس بچے سے آپ کو کیا ثمر ملے گا، کیا پھل ملے گا؟ کیونکہ آپ نے تو اس پر محنت نہیں کی ہے. آج یہی کیفیت ہے کہ بچے گھر سے باہر گھومتے رہتے ہیں، گالیاں سیکھتے ہیں، بری باتیں سیکھتے ہیں، برے ماحول کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ گھر کے اندر بے فکر بیٹھے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا بچہ ہے کہاں پر. جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ان کی تربیت ہوتی تھی، ایک ایک چیز انہیں عادات اور اخلاق سکھائے جاتے تھے، گفتار کے انداز سکھائے جاتے تھے کہ کس سے کیا بات کرنی ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا آج وہی چیز غالب آتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ کفار ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. کس طرح سے دعوت دیں گے؟ فرمایا کہ اس طرح دعوت دیں گے جیسے تم دسترخوان پہ کھانے کے لیے بلاتے ہو کہ آؤ بھائی کھانا کھا لیں، مل کر کھانا کھا لیں، کھانے پر ہاتھ صاف کر لیں. تو یہ کفار ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں، ان پر ہاتھ صاف کر لیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا تعداد کے اندر ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہوگے، تعداد میں کم نہیں ہوگے، تعداد میں بھی زیادہ ہوگے.
پھر پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا اور ان کی وہ کیفیت ہو جائے گی کہ جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے کہ وہ لہر کے ساتھ پانی کے ساتھ جھاگ آتا ہے اور ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے. فرمایا کہ ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی، یہ مثل جھاگ کے ہو جائیں گے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ اس لیے ہوگا کہ یہ دنیا کی محبت ان کے اندر آ جائے گی اور یہ اپنی موت کو بھول جائیں گے. مرنا ان کو یاد نہیں ہوگا اور دنیا کی محبت ان کے اندر غالب ہوگی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مثل جھاگ کے ہو جائیں گے، یعنی نکمے اور ناکارہ ہو جائیں گے. اور آج یہی کیفیت ہے کہ آج کے زمانے کا مسلمان جتنا ذلت اور پستی کا شکار ہے اور جتنا کفار اس پر غالب ہیں کہ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں وہ کرا لیتے ہیں، ان کی بات کو مانا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے اور گویا کہ قبلہ اور کعبہ انہیں سمجھا جاتا ہے. یہ ساری بات یہی ہے کہ آج کے زمانے میں جو کردار کی مضبوطی ہونی چاہیے اور جو کردار کی سچائی ہونی چاہیے وہ کردار کی مضبوطی اور وہ کردار کی سچائی آج موجود نہیں. اور جن کے اندر یہ کردار کی مضبوطی اور سچائی ہوتی ہے کہ دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ وہ کردار کی سچائی والے، کردار کی مضبوطی والے، چاہے وہ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے تھے لیکن دنیا کے 55 ممالک کو نکال کے باہر کر دیا. یہ کوئی ماضی کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو حال کا واقعہ ہے. اور کس ذلت کے ساتھ نکالا، یہ کیا چیز تھی، کس چیز پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی؟ یہ کردار کی مضبوطی پر آئی، یہ کردار کی سچائی پر آئی، یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی فکر کے ساتھ آئی. پھر اللہ نے کیسی مدد کو نازل کیا کہ اتنی بڑی طاقتوں کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا. تو یہ کردار کی سچائی چاہیے بھائی. یہ مال کوئی کام آنے والی چیز نہیں، یہ دنیا کام آنے والی چیز نہیں. دنیا کے اندر تو انسان ایک مسافر ہے، ایک راہ گزر ہے. اصل فکر تو آخرت کی کرنی ہے. اور نیک اولاد یاد رکھیے کہ جس اولاد پر محنت کی جائے، جس زمین پر محنت کی جائے، وہ نیک اولاد انسان کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی درخت لگاتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس درخت کا پھل نہیں کھا پاتا، اس کے سائے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، یہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے. جب تک وہ درخت لگا رہتا ہے لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ثواب اس لگانے والے کو ملتا رہتا ہے جب تک کہ وہ درخت موجود رہتا ہے. اسی طریقے سے انسان اپنی اولاد کو نیک اولاد بناتا ہے، اس اولاد کے اوپر محنت کرتا ہے. یہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ نیک اولاد جب وہ نیکی پر چلتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ماں باپ نے ڈالی تھی، ماں باپ نے وہ دینداری کے راستے پر چلایا تھا. ماں باپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن اس اولاد کی نیکی کا جو اجر و ثواب ہے وہ ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے. اور آج کے زمانے میں یہ کیفیت ہے کہ بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس بے حیائی کے اندر دخل کن چیزوں کا ہے؟ ایک گھر کے اندر کیبل کے کنیکشن موجود ہیں، ہر جیب کے اندر انٹرنیٹ کے ساتھ موبائل فون موجود ہے. اور پھر سوشل میڈیا جس میں ساری دنیا کی بے حیائی سمٹ کر آ گئی ہے. اور یاد رکھیے کہ جب انسان کسی گناہ کی طرف جاتا ہے، کسی اپنے بڑے کی وہ بے عزتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، کسی بھی خرابی کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر سے حیا رخصت ہوتی ہے، اس کے بعد اس سے کسی برائی کا صدور ہوتا ہے. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو پلٹ کے جواب دیتا ہے، وہ باپ کا کہنا نہیں مانتا، تو پہلے وہ بے حیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے باپ کو جواب دیتا ہے. پہلے اس کے اندر کی حیا چلی جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیا ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ حیا انسان کے اندر باقی ہے تو یہ حیا اس کے ایمان کا حصہ بھی ہے اور یہ اللہ کو پسند بھی ہے. اور فرمایا کہ جب یہ حیا اندر سے چلی جائے، یہ حیا رخصت ہو جائے، پھر انسان جو چاہے کر گزرے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. تو جتنی خرابیاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، آج چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ سے زبان درازی کرتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، بیوی شوہر کا کہنا نہیں مانتی، بھائی بھائی کو برا کہتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان نفرتیں ہیں، پھر کسی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے.
پڑوسی کی پڑوسی سے آبرو محفوظ نہیں ہے، کسی کی بہن اور بیٹی پر بری نظریں رکھی جاتی ہیں اور اسے معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی تعریف کا کام ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ سبب بے حیائی ہے کہ اندر کی جو حیا ہے اس کا جنازہ نکل چکا ہے، اور اس کا سبب یہ کیبل کے کنیکشن ہے۔ یعنی آج لوگوں کی یہ کیفیت ہو گئی کہ کئی سو روپے جو ہے وہ کنیکشن کے تو بھر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرو، تو جو مسجد کی پرچی اگر 50 روپے 10 سال پہلے تھی وہ 10 سال کے بعد بھی وہی ہے، وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، جو کہ وہ خرچ کرنا فانی نہیں ہے، باقی ہے، یہ تمہارے ساتھ جاتا ہے، یہ تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، اس کے لیے تو جیب اجازت نہیں دیتی، لیکن وہاں حرام کاریوں کے اندر لوگ خرچ کرنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس پیسے کو حرام راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، اپنی نسلوں کی جو ہے جڑوں کے اندر وہ زہر اور پیٹرول ڈالتے ہیں، جس کی آبیاری جو ہے وہ پانی سے ہونی چاہیے تھی، نیکی سے ہونی چاہیے تھی، اس نیکی کی بجائے حرام کاری سے اس کی آبیاری کی جاتی ہے، تو پھل کیا آئے گا؟ کیسے وہ ثمر آور ہوگا؟ کیسی اس کی تربیت ہو رہی ہوگی کہ جن چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے اور جو مناظر رات دن اس کی نظروں کے سامنے ہے، ارے اس کی زندگی کے اندر تو وہی کچھ آئے گا۔ جن بچوں کو کارٹون دیکھنے پر ماں باپ لگا دیتے ہیں کہ جی بچے نے تنگ کیا، ماں نے کارٹون لگا کر دے دیے، باپ نے ٹیبلٹ لا کر دے دیا، لیپ ٹاپ گھر کے اندر دے دیا، اب وہ سارا دن اس کے اندر جو چاہے وہ دیکھتا ہے، وہ کارٹون اس کے اندر دیکھتا ہے، وہ گیم اس کے اندر کھیلتا ہے، پھر وہ چیزیں اس کے دماغ کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ خالی ایسے ہی نہیں ہے، اور وہ ایسی اثر انداز ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فیصل آباد کا واقعہ ہے، اخباروں میں بھی چھپا ہے کہ ایک نوجوان 72 گھنٹے تک گیم کھیلتا رہا، پب جی کوئی گیم ہے وہ کھیلتا رہا، اور کھیلتے کھیلتے اس کی یہ کیفیت ہوئی، وہ اثر دماغ پر اتنا غالب ہوا کہ اس نے پستول اٹھائی، اپنی بھائی اور بھابھی کو قتل کر دیا۔ اور پھر اس نے لوگوں نے کہا اب جب پکڑا گیا، گرفتار ہوا، تو پوچھا بھائی یہ کیا کر دیا؟ کہا جی میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جیسے وہ اس گیم کے اندر ہوتے ہیں جی، لوگوں کو شوٹ بھی کر دیا، وہ کھڑے بھی ہو گئے، اس کے اندر جو کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ چیز اس حد تک اس کے ذہن پر غالب آئی، اس نے کہا یہ تو کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آج یہی کیفیت بچے کی ہے کہ جس بچے کو سارا دن یہی کام ہے، پھر وہ بچہ نہ پڑھنے کا رہتا ہے، نہ وہ ماں باپ کے مطلب کا رہتا ہے، وہ پھر اسی کام کا ہو جاتا ہے، اور اتنے برے اثرات اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ بچوں کے جسمانی ساخت کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے جسم کی جو الائنمنٹ ہوتی ہے وہ خراب ہو رہی ہے، ریڑھ کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی، جبکہ 60-70 سال کی عمر میں جا کر بھی یہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن بچے جو یوں جھک کر دیکھتے رہتے ہیں، اب ان کی کمر کی ہڈیاں بینڈ ہونے لگی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی جوانی کیسی ہوگی، اور بڑھاپے تک پہنچے تو کیا حال ہوگا۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی یہ بچے معذور، تو یہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے، یہ تو بدخواہی کی بات ہے۔ تو بھائی بات یہ چل رہی ہے کہ اولاد کی کردار سازی پر محنت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے اسے اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھی سہولیات دو، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، لیکن یہ بھی فکر کرو کہ یہ اولاد ہماری نیک نامی کا ذریعہ ہے یا نہیں، اور وہ نیک نامی کا ذریعہ اولاد کب ہوگی؟ وہ جب ہوگی کہ جب وہ اولاد نیک ہوگی، ماں باپ جب اس کے اوپر محنت کریں گے تو یہ معاشرے کے اندر بھی نیک نامی کا ذریعہ ہوگی، اور گھر کے اندر یہ اولاد والدین کے لیے راحت کا ذریعہ ہوگی۔ ورنہ پھر وہی ہوگا، ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی پڑوسی کسی پڑوس کے بچے کو ڈانٹ دیتا تھا، کسی برے آدمی کے ساتھ دیکھ لیا، کسی بری صحبت میں دیکھ لیا، اس کو ڈانٹ دیا، کبھی تھپڑ بھی مار دیا، تو اس کے ماں باپ اس کا برا نہیں مانتے تھے، بلکہ احسان مند ہوتے تھے کہ اچھا کیا بھائی ہمارے بچے کو نصیحت کی آپ نے، یہ تو بڑی خیر خواہی کی بات ہے۔ اور آج یہ کیفیت ہے کہ ماں باپ کی ذہنی پستی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی پڑوسی کسی کے بچے کو یہ کہہ دے کہ بیٹا اس کے ساتھ مت گھوما کرو، بیٹا فلاں جگہ نہ جایا کرو، تو ماں باپ کو برا لگتا ہے، باپ لڑنے کے لیے آتا ہے، کہتا جی آپ کون ہوتے ہیں میرے بچے کو کہنے والے۔ یہی وہ چیز ہے جو معاشرے کو بگاڑ رہی ہے۔ اولاد کے ساتھ یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ اولاد کے ساتھ بدخواہی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ چاہے اپنی اولاد کو سونے کا لقمہ کھلاؤ، اگر اللہ نے دیا ہے تو کھلاؤ، لیکن فرمایا کہ اسے شیر کی نگاہ سے دیکھو،
یعنی تربیت کے معاملے میں اولاد کی جو تربیت ہے اس کے معاملے میں کبھی تساہل کا خیال بھی اپنے پاس نہ لاؤ، کبھی کسی سستی کا شکار مت ہو کہ بھی ٹھیک ہے بچہ ہے ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ عادتیں اس کے اندر پختہ ہوتی چلی جائیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو کہتا ہے بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے، یہ عادتیں اتنی پختہ ہو جائیں گی، کل یہی بچہ تمہارے لیے درد سر بن جائے گا۔ اور معاشرے کے اندر آج یہی نظر آ رہا ہے کہ آج آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی بہن اور بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے اور یہ نوجوان جا کر اسے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتا ہے، کوئی رکشے میں بیٹھ کر جا رہی ہے اور اس کی آبرو پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ انسانیت ہے یا درندگی ہے؟ اور یہ انسان ایسا نوجوان کیسے بنا؟ یہ گھر کی تربیت سے بنا، یہ بری صحبت اور بری سوسائٹی سے بنا کہ ماں باپ نے اس کے نیک بنانے کی فکر نہیں کی کہ یہ باہر جاتا ہے، یہ نوجوان بچے بچیوں کی خواتین کی آبرو پہ حملہ کرتا ہے، یہ ان پر آوازیں کستا ہے، آپ اس کی پستی کا اندازہ لگا لیجئے، پھر گھر میں بہن اور بیٹی کیسے محفوظ ہوگی؟ اور وہ زمانہ اللہ نہ کرے وہ آ چکا ہے کہ اس حیوانیت اور درندگی کا اثر یہ ہے کہ گھروں کے اندر آج بھائی سے بہن کی آبرو محفوظ نہیں اور باپ سے بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں، ایسے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس درندگی کی وجہ سے کہ جن چیزوں کو انسان دیکھ رہا ہے بس وہ چیزیں اس کے حواس پر سوار ہیں، جو ڈرامے گھروں کے اندر چل رہے ہیں اس کے پیچھے کو مقصد ہے، وہ خالی کو تفریح کے لیے نہیں ہے۔ کہتے جی ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، ارے انٹرٹین یہ کرنا کہ معاشرے کو برباد کر دینا اور ایسی چیزیں معاشرے کو دکھانا کہ جس سے ذہن برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، رشتوں کا احترام ختم ہو جائے، یہ کوئی انٹرٹین ہے؟ یہ معاشرے کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ جتنے بھی ڈرامے ٹیلی ویژن پر چلتے ہیں ان تمام ڈراموں کا مقصد یہی ہے کہ ان ڈراموں کے اندر ایسی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ جس میں برائی کو اچھائی کر کے دکھایا جاتا ہے اور لوگوں کے دل میں اچھائی کی سے بدظن کیا جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار وہ فلاں چیز تو صحیح تھی نا۔ تو یہ ایک سازش ہے، اس لیے خدا کے لیے اپنے گھروں میں ایسی لعنتوں کو نہ دیکھیے، ایسی لعنتوں کو نہ رکھیے کہ جس سے ہماری نسل برباد ہو جائے۔ تو اصل چیز جو ہے بھائی وہ کردار سازی ہے اور انسان کے حیا کی حفاظت ہے، کیونکہ جب حیا چلی جاتی ہے تو سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب انسان کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، برائی کا ارتکاب بعد میں کرتا ہے، وہ پہلے بے حیا ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، لیکن پہلے بے حیا بنتا ہے، اس کے بعد اس سے برائی کا صدور ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے معاشرے کو درست راستوں پہ ڈال دے، اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو کہ نوجوان کسی بھی ملک کا ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی ملک اور ملت کا مستقبل ہوتے ہیں، اور اگر کسی ملک کے مستقبل کو پہچاننا ہو اور جانچنا ہو اس کے نوجوانوں کو دیکھ لو کہ اگر وہ نوجوان صحیح راستے پر ہیں تو اس ملک کا ملت کا مستقبل محفوظ ہے، اور اگر وہ نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے پھر نہ مستقبل محفوظ ہے اور نہ وہ ملت محفوظ ہے، پھر محفوظ نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے یہ معاشرہ آج اسی گراوٹ اور پستی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ اس گراوٹ اور پستی کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور وہ کردار انسان کے گھر سے ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے، انہیں اچھا انسان بنائے، ان کی گفتار کو درست کرے، کردار کو درست کرے، اور جہاں پر کوئی خامی اور کمی نظر آئے اس پر فوراً پکڑ کرے، گرفت کرے۔ ماں باپ کا حق ہے کہ جو ماں باپ اس کو پالتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، اسے کھانا اور لباس دیتے ہیں، اسے سر پہ سائبان دیتے ہیں، کیا ان کا اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے اور برائی پر اسے منع کرے؟ تو ماں باپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اگر اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہیں سرک سکیں گے، اس حال کے اندر کھڑا ہوگا کہ اگر اس کی مشقیں کسی بھی ہوں گی، اگر اس نے دنیا کے اندر اس چیز پر محنت کی تھی، دنیا میں انصاف کیا تھا، تو وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ورنہ اوندے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو اولاد انسان کی رعیت کے اندر ہے، بیوی اس کی رعیت کے اندر ہے، یہ وجود اس کی رعیت کے اندر ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ زندگی کو انٹرٹین کا ذریعہ بنا لیا جائے اور اس زندگی کو اس طرح سے ضائع کر دیا جائے۔ یہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، اسے چاہے بنا لو، سنوار لو، آگے کی زندگی بن جائے گی، سنور جائے گی، اور اسے انٹرٹین کے ساتھ اگر گزار
گزار لو، پھر آگے کی زندگی کا جو انجام ہوگا اس کو سوچ سکتا ہے کہ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو فکر بھائی وہاں کا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے کردار میں مضبوطی اور سچائی عطا فرمائے، اور اس پستی سے، ذلت سے اللہ ہمارے معاشرے کو نکال دے، اور اللہ تعالیٰ خواتین کا احترام، بچوں کا احترام اللہ یہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔